بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دی ریلیکٹنٹ فنڈامنٹل۔ یہ ناول جو ہے محسن احمد نے لکھا ہے۔ اس ناول کو سننے سے پہلے آپ سب لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بی ایس کے لیے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو میسر آ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کے بارے میں۔ یہ ناول جو ہے پبلش ہوا 2007 میں۔ اس کا سٹائل جو ہے ڈرامیٹک مونولاگ ہے۔ فریم سٹوری ہے۔ سیٹنگ اس کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ پاکستان، کیونکہ اس کا رائٹر جو ہے وہ محسن احمد ہے، وہ پاکستانی ہے اور رہتا یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہے۔ دا ریلیکٹنٹ فنڈامنٹل کی سمری جاننے سے پہلے ہمیں 9/11 اٹیک کے بارے میں جاننا ہوگا۔ 9/11 اٹیک 11 ستمبر 2001 میں ہوا تھا۔ یہ ٹوین ٹاور ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یارک میں ایک ٹاورز ہے، اس پر ہی اٹیک کیا گیا تھا، جس میں 3000 لوگ جو ہے مارے گئے تھے۔ یہ اٹیک جو ہے القاعدہ نے قبول کیا تھا۔ القاعدہ کا اسامہ بن لادن صدر تھا اور انہوں نے یہ حملہ قبول بھی کیا تھا۔ تو اس حملے کے ہونے کے بعد امریکہ نے جو ہے وہ رسپونڈ کیا وار اینڈ ٹیرر سے۔ انہوں نے طالبان کو جو ہے ٹیرر یوز کیا، ان کے لیے ورڈ ٹیرر یوز کیا اور انہیں ہمیشہ دہشت گرد قرار دیتے تھے۔ انہوں نے رسپانس لیا، افغانستان میں ایک وار چھیڑ دی۔ وہ کہتے تھے کہ افغانستان والے سب لوگ جو ہیں وہ ٹیرر ہیں، تو انہوں نے ان سب لوگوں پر حملے شروع کر دی اور اپنی فوج جو ہے افغانستان بھیج دی، افغانستان کی تباہی کر دی۔ اور وہ جانتے تھے کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ افغانستان سے اور مسلمان ہے، اور سب مسلمانوں کو وہ ٹیررسٹ سمجھنے لگ گئے تھے۔ جبکہ اس کے بعد مسلمانوں کو بہت مشکلات کا سامنا پیش آیا۔ جو بھی مسلمان امریکہ میں تھے انہوں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی، انہیں امریکہ سے نکال دیا۔ داڑھی والا جہاں بھی امریکن دیکھتے تھے تو امریکن ان مسلمانوں کو بے عزتی کا نشانہ بنایا کرتے تھے، ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ انہیں امریکہ سے جو بھی جابز کرتے تھے مسلمان، ان سب کو نکال دیا گیا۔ ریسزم یہاں پر چھا گئی اور تمام مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے حالات جو ہیں وہ ناساز رہے۔ امریکہ میں جو بھی مسلمان جابز کرتے تھے، کسی کمپنی میں، کسی اور ادارے میں، جس چیز میں تھے، پولیٹکس میں تھے، سب مسلمانوں کو اجازت نہیں دی جاتی تھی کہ وہ امریکہ کے کسی شعبے میں بھی انٹرسٹ لے سکے۔ حتیٰ کہ امریکہ سے سب مسلمانوں کو واپس بھیج دیا گیا پاکستان، چاہے پاکستان کے تھے چاہے کسی اور کنٹری کے تھے، سب مسلمانوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ ان کو جابز نہیں کرنے دی، ان کو مزدوری نہیں کرنے دی، سب کے سب مسلمانوں کو ان کے گھروں میں بھیج دیا گیا، کیونکہ ریسزم چھا گئی تھی۔ امریکہ والے خود کو سپیریئر سمجھتے تھے اور ان سب کو انفیریئر سمجھتے تھے، اور انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس اٹیک کے بعد مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، انہیں کوئی جابز نہ کرنے دی، حتیٰ کہ ان کی فیملیز تھی ان کو بھی نکال دیا گیا۔ پاکستانی کو آئیڈینٹی امریکہ کی نہیں دی جاتی تھی، صرف یہی 9/11 اٹیک کے ہونے کی وجہ سے۔ سو ڈیئر ویورز، اب چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ دی ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ۔ فنڈامنٹلسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے مذہب پر بہت زیادہ ایمان رکھنا، اس کا پکا ہونا، اور اس کے علاوہ کسی چیز کا متقی نہ ہونا۔ مطلب فنڈامنٹلسٹ مینز کسی چیز پر بہت زیادہ ایمان رکھنا۔ سو ریلیکٹنٹ ہے ہچکچانا، تو اپنے مذہب سے ہچکچانا۔ تو اس میں آپ پروٹیگنسٹ کو دیکھیں گے کہ وہ کبھی اپنے مذہب کی طرف آئے گا اور کبھی ہچکچائے گا، کبھی امریکہ کے مذہب کی طرف جائے گا۔ اس ناول کی سمری جو ہے وہ لاہور سے سٹارٹ ہوتی ہے، جہاں پر چنگیز اور سٹرینجر کے بارے میں ملاقات ہوتی ہے۔ ایک سٹرینجر جو ہے وہ لاہور کی گلیوں میں جا رہا ہوتا ہے، چنگیز اسے دیکھتا ہے، چنگیز اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ سٹرینجر ایک کیفے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، چنگیز اس سے ملاقات کرتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے۔ تو چنگیز اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے ہو؟ وہ سٹرینجر بتاتا ہے کہ میں امریکہ سے ہوں۔ چنگیز کہتا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ آپ امریکہ سے ہی ہو۔ وہ کیفے میں بیٹھتے ہوتے ہیں، چائے وغیرہ آرڈر کرتے ہیں۔ چنگیز جو ہے وہ پرنس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، وہاں سے پڑھا ہوا ہے۔ چنگیز پرنس یونیورسٹی میں ایز اے اسکالرشپ پر وہاں پر ایڈمیشن ملتا ہے، اور چنگیز جو ہے پرنس یونیورسٹی میں ایجوکیشن کر رہا ہے، بہت ہی قابل ترین ہونہار اسٹوڈنٹ ہے۔ ہونہار اسٹوڈنٹس کو ہمیں یو ایس جو ہے ان کو اسکالرشپ دیتا ہے، چاہے پاکستان ہو چاہے کوئی اور کنٹری ہو، وہاں پر اسکالرشپ دیتا ہے اور انہیں ایجوکیشن کرواتا ہے۔ ایجوکیشن کروانے کے بعد انہیں اپنے ہی ملک میں اپنی ہی کمپنیوں میں جاب دیتا ہے، اور خود اپنے کنٹری کو وہ فائدہ دیتے ہیں۔ یہ ان کا ایک پلان ہے امریکن کا۔
چنگیز جو ہے ایجوکیشن کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ ایک انڈروڈ سیمسن کی کمپنی میں انٹرویو دیتا ہے، جہاں کا جو کمپنی کا جو مالک ہوتا ہے، ڈائریکٹر ہوتا ہے، اس کا نام جیم ہوتا ہے۔ جیم اس سے انٹرویو کرتا ہے، چنگیز اسے اپنی سٹوری بتاتا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں اور فنینشیل ایشو کی وجہ سے میں یہاں پر ایز اے اسکالرشپ پر پرنسٹون کا پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ ہوں، یہاا پر مجھے اسکالرشپ پر ایڈمیشن ملا ہے۔ تو جیم بھی بتاتا ہے کہ میں بھی پہلے ہی ایسا ہی تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہسٹری بتاتے ہیں، لیکن پرنس ٹون یونیورسٹی میں چنگیز جو ہے وہ ڈریس جو ہے بہت اچھی پہنتا تھا، وہ فیل نہیں کرواتا تھا کہ میں غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر چنگیز کو جو ہے انڈروڈ سیمسن کمپنی میں جاب مل جاتی ہے۔ جاب ملنے کے بعد کافی عرصہ وہ کام کرتا ہے، بہت ہی اچھا کام کرتا ہے، جبکہ اس کو بہت زیادہ پروموشن مل جاتے ہیں، جاب بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ چنگیز جو ہے محنتی لڑکا ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، کمپنی کو ٹائم دیتا ہے اور اس میں بہت زیادہ ترقی پاتا ہے۔ کچھ عرصہ انڈروڈ سیمسن میں جاب کرنے کے بعد ان کو ویکیشنز ہوتی ہیں اور یہ گھومنے جاتے ہیں گریس کے شہر میں۔ نیو یارک سے یہ گریس چلے جاتے ہیں، گریس میں چھٹیاں گزارتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، فن کرتے ہیں۔ وہاں پر چنگیز کی جو ہے وہ اریکا سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور چنگیز یہ وہی اریکا ہے جسے چنگیز لو کرتا ہے، اسے بہت زیادہ چاہتا ہے۔ اریکا جو ہے وہ بھی چنگیز کو چاہنے لگ جاتی ہے اور بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا دوست وین رائٹ بھی ہوتا ہے، وہ چنگیز کا بہت زیادہ بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ چنگیز کو سپورٹ کرتا ہے، چنگیز کی بہت زیادہ عزت کرتا ہے اور چنگیز ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ پاتا ہے۔ چنگیز کی ہر حال میں وین رائٹ جو ہے سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد اریکا جو ہے ایک دن بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہوتی ہے۔ چنگیز پوچھتا ہے کیا وجہ ہے اریکا، آپ کیوں پریشان ہو؟ یہ دونوں جب پارٹیز کرتے ہیں تو اریکا اور چنگیز ساتھ جاتے ہیں، بہت زیادہ شام کو پارٹیز کلب میں جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، فن کرتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر اریکا سے چنگیز پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، پریشان کیوں؟ اریکا کہتی ہے کہ میرا جو ہے لور جو ہے ایکس لور، وہ مجھ سے بہت زیادہ لو کرتا تھا اور میں بھی کرس کو بہت زیادہ چاہتی تھی، اب بھی چاہتی ہوں، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، بٹ انفارچونیٹلی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو چنگیز بھی بہت زیادہ سیڈ ہوتا ہے۔ چنگیز اس سے اور امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنگیز اسے کہتا ہے کہ تم مجھے کرس سمجھو اور میں تمہیں بہت زیادہ چاہتا ہوں اور کرس کی طرح ہی تمہیں پیار دوں گا، کسی چیز کی کمی نہیں دوں گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں اور دونوں ہی پارٹیز اٹینڈ کرتے ہیں۔ انڈروڈ سیمسن کمپنی کی جب ویکیشن اینڈ ہوتی ہیں تو چنگیز اور ان کے آل کولیگز واپس آنے کی تیاری کرتے ہیں۔ چنگیز اریکا سے جدا ہونا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مجبوری کی وجہ سے چنگیز واپس نیو یارک چلا آتا ہے۔ جب یہ نیو یارک آتے ہیں تو نیو یارک ٹوین ٹاورز پر 9/11 اٹیک ہو جاتا ہے۔ 9/11 اٹیک میں جو ہے 3000 لوگ مارے جاتے ہیں، جبکہ یہ اٹیک جو ہے القاعدہ کی طرف سے قبول کر دیا جاتا ہے کہ القاعدہ نے ہی کیا ہے، جبکہ القاعدہ کا جو صدر ہوتا ہے وہ اسامہ بن لادن ہوتے ہیں۔ اسامہ بن لادن جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ اٹیک کیا ہے۔ اس اٹیک ہونے پر امریکہ جو ہے بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ امریکہ جو ہے رسپانس لیتا ہے اسامہ بن لادن کی طرف سے اور افغانستان کی طرف سے۔ افغانستان میں وہ اپنی فوج بھیج دیتا ہے اور تباہ کاریاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ افغانستان میں وہ بہت زیادہ لوگوں کو مروا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں اور پاکستانی لوگ بھی ان میں شامل ہیں، جبکہ امریکہ میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ریسزم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں سب لوگوں کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے، ان کو انفیریئر سمجھا جاتا ہے اور انہیں امریکہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ امریکہ میں جو بھی مسلمان تھے وہ سب نکال دیے گئے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب داڑھی والے لوگ جو ہیں یہ سب ٹیررسٹ ہیں، جبکہ امریکہ میں چنگیز کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد چنگیز کی ملاقات ہوتی ہے جان بٹسٹا سے۔ جان بٹسٹا اسے بتاتا ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں اور جنگوں میں دوسرے لوگوں کو جب قید کر لیا جاتا ہے تو ان کی بہت زیادہ ٹریننگ کی جاتی ہے، جنیسری وہ کہلاتے ہیں۔ جنیسری کے بعد انہیں ایسی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ ان کی جو کلچر ہوتے ہیں ان سب کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اور امریکن لوگ اپنے کلچر کے بارے میں انہیں سب کچھ سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے ہی فائدہ مند ثابت کرتے ہیں اور انہیں قابض کر لیتے ہیں۔
جب جان بٹسٹا کی باتیں سنتا ہے تو چنگیز سمجھ جاتا ہے کہ ہمیں بھی استعمال کیا گیا، ہمیں اسکالرشپ دیے گئے ہیں، سب کچھ دیا گیا، ایجوکیشن پرنسٹون اعلیٰ یونیورسٹی میں ایجوکیشن دی گئی ہے صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنی کمپنیز کے لیے، جبکہ یہ امریکن بہت زیادہ غدار ہیں۔ وہ سمجھ چکا تھا۔ اس کے بعد چنگیز کو بھی جاب سے نکال دیا جاتا ہے، جبکہ جیم اس کی ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے۔ جیم کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ محنتی بندہ، ہارڈ ورکر ہے۔ پھر جو ہے چنگیز واپس پاکستان چلا آتا ہے۔ چنگیز یہاں پر ایک یونیورسٹی میں پاکستان میں جاب کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہاں پر اینٹی امریکن کے بارے میں بہت زیادہ لکھتا ہے اور امریکہ کے خلاف بہت زیادہ کتابیں لکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ امریکن کیسے لوگ ہیں اور مجھے مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں، ٹیررسٹ سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کرتے ہیں۔ چنگیز جو ہے اسٹرینجر کو یہ سب بتا دیتا ہے۔ جب یہ کافی منگواتے ہیں تو ویٹر کافی لے آتا ہے، ویٹر کی داڑھی ہوتی ہے۔ اسٹرینجر جو ہے اسے دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ٹیررسٹ ہے۔ تو چنگیز بتاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ نہیں، آپ پریشان مت ہوں۔ اس کے بعد کافی پینے کے بعد یہ دونوں واپس چلے جاتے ہیں، گلی میں جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ چنگیز دیکھتا ہے کہ اسٹرینجر کے کوٹ کے اندر ایک کوئی چیز ہے، جبکہ ایسی جگہ پر کوئی چیز ہے جہاں پر ویپن ہوتا ہے، اور یہاں پر چنگیز کی سٹوری اینڈ ہوتی ہے۔ ریلیکٹڈ فنڈامنٹل کی یہ سمری اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔